کیونکہ نشے ہیں. یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، کہ تم صحیح راستے پر چلتے رہو گے اور اللہ کا دین پھیلاتے رہو گے، کلمے کو بلند کرتے رہو گے، باطل کو مٹاتے رہو گے، جب تک تمہارے دماغوں پر دو نشے نہ آ جائیں. ایک نشہ جہالت کا، دوسرا مالداری کا، عیش پرستی کا. اور یہ دو نشے ہمارے سب کے اوپر ہیں. جاہل ہو گئے ہم کہیں سے؟ جنت کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے، اس کی وعیدوں سے، اس کی دھمکیوں سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے جاہل ہو گئے. قبر سے جاہل، قیامت کے میدان سے جاہل، جنت سے جاہل، دوزخ سے جاہل. ہم جاہل ہو گئے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، کوڑا مارا اللہ تعالیٰ نے ایک، ختم کر دیا قوم کو. ہم اس کوڑے سے جاہل ہیں. ہم ڈرے اس کوڑے سے؟ جاہل ہیں. ہم نہیں جانتے وہ کوڑا کیسا تھا. ہاں، کسی نے پانی کا کوڑا مارا، کسی نے ہوا کا کوڑا مارا، کسی نے بجلی کا کوڑا مارا، کسی نے زمین کے زلزلے کا کوڑا مارا. تو ہم جاہل ہیں، سمجھے بھائی؟ اور جہالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نشے میں نشہ چڑھا ہوا ہے نا. ارے مال جمع کرو، مال ہو. ہاں، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، ارے مال جمع کرو. اور اگر تمہیں کامیابی چاہیے، ملک حاصل کرو اور وزارت حاصل کرو، صدارت حاصل کرو. یہ سب جہالت میں ہیں، جہالت کے نشے میں ہیں. ارے اگر ان کا نشہ اترا ہوا ہوتا تو ان کے سامنے قرآن کی تاریخ سامنے آ جاتی. ارے وہ قارون نے جو مال جمع کیا تھا، کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے مال کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام کے بدنام کرنے کی اسکیم چلا لی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ دے تو کروڑوں، تو زکوٰۃ میں چاندی چلی جاتی تھی. اور سونا، اس کے خزانے تو سونے اور چاندی کے تھے، یہ کاغذوں کے تھوڑے تھے. اور اگر نہ دے تو بدنام ہوتا ہے کہ ساری قوم یوں کہے گا ارے کتنا بخیل ہے. اور یہ بینک جو جاری کیے ہیں یہ قارون نے جاری کیے ہیں. یاد رکھو، یہ بینک کی نظام جو آیا ہے یہ یہودی تھا نا. قارون جو تھا یہود تھا، یہودی کی ایجاد ہے. اور یہ قارون نے جاری کیا تھا مالوں کو سود کے ذریعے سے بڑھانا. وہ سود لیتا تھا، سود کے بینک جو ہے وہ سود ہی پر قائم ہوئے ہیں. وہ سود لیتا تھا، اس نے بڑھایا مال. جب ہلاکت کا زمانہ آتا ہے، وہ سامان ہوتا ہے، تو آدمی کو عقل چھین لیتے اللہ تعالیٰ کہ اسے ہلاک کرنا ہے. اگر عقل ہوتی تو یوں کہتا ہاں موسیٰ علیہ السلام میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا فریضہ ہے اور حکم ہے تو میں کیوں نہ پورا کروں؟ عقل ہوتی تو یہ کہتے. مگر اس نے کہا ارے یہ تو کروڑوں چلے جائے ہیں زکوٰۃ میں. جو سود لینے والا ہوتا ہے بخیل بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو اسکیم بنائی ہے بدنام کرنے کی، میں وقت نہیں ہے جو اس کو بیان کروں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا خسف بہ وبدارہ الارض، اے زمین پکڑ لے. زمین نے اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی، اس کے خزانہ و صاحب کو، زمین نے جو آیا ذرہ وہیں پکڑ لے. یہ تجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں ملک حاصل کرو، ملک سے ہے کامیابی. ارے قارون کا قصہ پڑھ لے بھائی. ملک تو قارون کے پاس، فرعون کا قصہ پڑھ لے. فرعون کے پاس تھا، کیا نتیجہ ہوا اس ملک سے؟
خود بھی ڈوبا اور جناب علی اپنے فوج کو بھی اور اپنے قوم کو بھی لے ڈوبا. ہم تو ڈوبیں گے سلام تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہاں وہ جا کر کے فرعون کا قصہ پڑھ. آج بھی یہ کہہ رہے ارے مال جمع کر. یہ تاجر بھی سارے کے سارے ہاں تاجر ارے مال پہ مال کماؤ خوب کماؤ کئی فیکٹریاں لگاؤ تاکہ تبلیغ کے لیے نہ وقت ملے نماز بھاگ دوڑ کی پڑھ رہے ہیں. ہاں اور کچھ مدرسوں میں دے دیں کچھ مسجدوں میں دے دیں اور کچھ جناب حج کر جائیں گے اور ہمارا حرام مال بھی حلال ہو جائے گا. مدرسوں میں دینے سے اور مسجدوں میں لگانے سے اور حج کرنے سے اور غریب بیواؤں کو دینے سے حرام بھی حلال ہو جائے گا. تو مجھے قصہ یاد آیا ان تاجروں کے اوپر. سلطانہ ڈاکو گزرا ہے ایک ہندوستان میں جب ہماری عمر 10-12 سال کی تھی اور اس کے ساتھ ایک جتھا تھا بڑا. انگریز اس کے پکڑنے سے عاجز آ رہے تھے اور وہ غریبوں کے 50,000 1,00,000 کے کم مالوں کے یہاں ڈاکہ مارتا تھا. وہ بڑے بڑے رجواڑوں میں نوابوں کے یہاں ڈاکہ مارتا تھا اور لا کر کے کیا کرتا تھا وہ نہ مکان بنایا نہ شادیاں کی ان میں لگایا. ایک بیوی تھی بس. پہاڑوں میں رہتا تھا پہاڑوں کے کھو میں اور وہ بھی بدلتا رہتا تھا تاکہ انگریز پکڑ نہ لے. کبھی ان پہاڑوں میں کبھی ان پہاڑوں میں کبھی ان پہاڑوں وہ کیا مکان بناوے گا. اور وہ جا کر کے لاکھوں کا مال لاتا تھا مدرسوں میں مسجدوں میں بیواؤں کو یتیموں کو مسکینوں کو بانٹ دیتا تھا. اور وہ سب دعا مانگتے تھے اے اللہ اس کا ڈاکہ کامیاب کریے ہماری روزی تو اسی کے ساتھ چل رہی ہے. آج بھی یہی ہو رہا. میں تمہیں عبرت دے رہا. یہ جو مدرسوں والے دعائیں مانگ رہے ہیں ان تاجروں کے لیے اور یہ مسجدوں والے اور کچھ بیوائیں اور کچھ مسکین اور کچھ یتیم یہ سارے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے جائز نہیں دعا مانگنے. یہ ڈاکو کی طرح میں دعا مانگ رہے ارے ہماری روزی ان سے چل رہی. ان کی روزی کو حلال نہیں بنانے کے انہوں نے سکھانے کے کیوں اللہ کی راہ میں دائی بن کر تم صحیح زندگی صحیح کمانا صحیح خرچ کرنا سیکھ لو. ہاں یہ نہیں کہنا کرنے کے ہم بس لاتے رہو ہمیں بھی دیتے رہو تو ہمارے بھی جیسے وہ چوری کر کے جو لے جاتے ہیں سپاہی وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑا حصہ ہمارا بھی ہے. وزیر بھی کہہ دیتا بھائی کچھ حصہ میرا بھی ہے. ہاں اور اوپر کا ڈپٹی بھی کہہ رہا کچھ حصہ میرا بھی ہے. ارے بھائی تم چوری کرتے ہو ہمیں بھی دیتے رہو. یہی حال ان کا ہو رہا. جب مصیبت آتی ہے ان کی دعائیں کام نہیں کرتے تاجروں کے کارخانوں کو صحیح کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے انہیں دین نے سکھایا کمانے کے طریقے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا التاجر الصدوق الامین. 2 صفتیں یکون مع الانبیاء والشہداء والصدیقین یوم القیامہ اور کما قال النبی علیہ السلام کہ تاجر سچا ہو امانت دار ہو. سچا ہو امانت دار. امانت داری کے معنی نہیں جانتے اس زمانے میں اور نہ سچائی کے معنی جانتے ہیں. جو سچائی جانتے ہو تو انگریز بھی سچ بول لے گا اور یہودی بھی سچ بول لے گا اپنی تجارت میں. جو معنی جانتے ہیں اور جو امانت داری جانتے ہیں وہ تو کافر بھی کر لے گا. ہاں یہ معنی نہیں ہے جو یہ جانتے ہیں امانت داری اور سچائی کے. اور انہیں تاجروں نے اور انہیں کارخانے والوں نے اور انہیں بڑے زمینداروں نے روس کی سلطنت قائم کی ہے. یہ ان کی قائم کی ہے قرآن کی وجہ سے. قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے مٹایا اور سلطنت قائم کر دی روس کی. اپنے اوپر ظلم لے اور عذاب لے لیا. کون سی آیت؟ وآت المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. کہ جو تم روزانہ کما رہے یہ روزانہ کی کمائی کی آیت ہے. ابھی یوں کہہ دو کہ یہ زکوٰۃ کی ہے. زکوٰۃ تو سال بھر کے بعد آگے رکھی ہے قرآن نے اسی آیت میں اور سال بھر کے بعد آتی ہے زکوٰۃ ہال الحال.
روزانہ جو تم کما کے لا رہے اپنی دکانوں سے، اپنے کارخانوں سے، اپنی زمینوں سے، جی اس سے کچھ رشتہ داروں حالات دیکھو، رشتہ داروں کے، یتیموں میں وہاں دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کے حالات دیکھو. انہیں یوں مت کہو کہ ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرو، ہوٹلوں میں جا کر کے کھاؤ، نہیں، ہمارے گھروں میں ٹھہرو، ہمارے گھروں میں کھاؤ مسافروں کو. اور فقیروں کو دیکھو جو مانگ رہے ہیں، ان کو دو، ان کی حاجت پوری کرو. اور جن کی گردنیں پہلے غلامی میں پھنس جاتی تھی انہیں چھوڑاتے تھے، اور اب بھائی کسی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اوپر تاوان آ گیا، کسی کا کارخانہ فیل ہو گیا، اس پہ قرضہ آ گیا، ان کی مدد کرو. جی مگر انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ جو روزانہ کی کمائی ہے یہ بلڈنگیں بنے گی ہماری، اور اس کے اندر 1-1 لاکھ کا فرنیچر بچھے گا. ہاں، 50,000 کا، 40,000 کا، 1 لاکھ کا، اور 20 لاکھ کی بلڈنگ بنے، اور اس سے جناب علی تکبر کے لباس پہنے گے ہم. ہاں، پھر روزانہ نہانے ہیں، روزانہ جوڑا بدلیں گے، سب کارخانے دکان میں جائیں، اور اس سے ہم شہوت کے کھانے کھائیں. 5 قسم کے پھل بھی ہیں، زردے بھی ہیں، مرغے بھی ہیں، پلاؤ بھی ہیں. ہم اپنے خواہشات کو پورا کریں گے ان مالوں سے، اور اس سے ہم سواریاں لیں گے، اور شادیاں وہ کریں گے کہ جناب فرعون نے بھی نہ کی ہو ایسی شادیاں، اور شاید قارون نے بھی نہ کی ہو ایسی شادیاں کریں گے. وہ دھوم دھام دکھلائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹاتے چلے جائیں اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے، بلادری کو راضی کرنے کے لیے، اور کہیں نہ خرچ کریں. ارے کچھ کھیل کود میں کریں، ہاں، مزے اڑائیں کھیل کود میں. کہیں اللہ نے کہا بہت اچھا کر لو. اب دیکھ لو نتیجہ. اب جب ان لوگوں پہ خرچ نہیں ہوا، گویا کہ ان کا ایک حق مارا گیا، چاہے واجب میں نہیں کہتا، فرض نہیں کہتا، حق کہتا ہوں، مارا گیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا. اب